قیامت کی بات پوچھی اور قیامت کی نشانیاں پوچھی، مناسب یہ ہے کہ کچھ جھلک اس کی بھی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اشراط الساعہ کے بارے میں پوچھا۔ ساعہ جو ہے یہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، ساعہ جو ہے یہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، اور ساعہ سے مراد قیامت ہے۔ قرآن مجید نے الساعہ 3 معنوں میں استعمال کیا ہے، موت کے وقت کو بھی ساعہ کہہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، اور آج آپ کے چینلز بولتے ہیں دنیا کو جنت بناؤ، آخری جنت کا بھروسہ نہیں۔ کتنا بڑا یہ ظلم ہے یہ کہنا، آخرت کا انکار کتنا بڑا جرم ہے، لیکن پرواہ نہیں، کھلکھلا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ کا حلم دیکھیے، اللہ پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی ملاقات تو یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب اچانک الساعہ ان پہ موت آ جاتی ہے۔ کیسی موت آتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں ہائے کاش ہم نے کوتاہی نہ کی ہوتی، لیکن اس وقت ہائے کاش کہنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ الساعہ سے مراد جہاں موت ہے، اس لیے کہتے ہیں جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، من مات فقد قامت قیامت۔ الساعہ سے مراد ایک قرن بھی ہے، ایک صدی جس کو کہتے ہیں، ایک زمانے کے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے جو بادیہ نشین تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سب سے چھوٹے بچے کی طرف دیکھ کے فرمایا اگر زندہ رہا اس بچے کو بڑھاپا نہیں آئے گا قیامت آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ یہ جب بوڑھا ہوگا تو اس سے جتنے بڑے ہیں سارے فوت ہو چکے ہوں گے، اس زمانے کے سارے فوت ہو چکے ہوں گے۔ اور ساعہ سے مراد قیامت بھی ہے، جب ایک چیخ لگے گی ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے کام نظر آتے ہیں آج۔ ایک چیخ لگائے گا فرشتہ، شیر اور چیتے دوڑ کے جنگلوں سے شہروں میں آ جائیں گے، اور شہری بھاگ کے جنگلوں کو دوڑیں گے۔ سمجھ نہیں آئے گی کرنا کیا ہے، اور آخر قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قیامت کے بارے میں فرمایا ہے قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں۔ ایک ہے وہ نشانیاں علامات صغرا، چھوٹی نشانیاں، ایک ہے وہ نشانی اس کو علامات کبرا کہتے ہیں، بڑی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں 10 بیان کی ہیں، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور چھوٹی نشانیاں اس کی ابتدا بھی ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی جب تک بڑی نشانیاں شروع نہیں ہو جاتی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، لوگوں قیامت اور میں اس طرح اکٹھے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی آمد ہوئی، آپ اللہ کے پاس چلے گئے، یہ بھی قیامت کی نشانی شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مختلف فتنے دنیا میں آئیں گے۔ آج ایک دیوار سے دوسری دیوار تک کتنے فتنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لوگوں نیکیوں میں سبقت کرو، جلدی کر لو جتنی نیکیاں کرنی
نہیں ہے، فتنے آئیں گے، اس طرح فتنے آئیں گے جس طرح دن ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اچانک رات آتی ہے، پھر رات کی گھٹائیں اور تاریکیاں بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یونسی تعلی ہے ماضی ہے، پہلا فتنے کو بندہ کہے گا مرے گئے، ہذہ مہلکتی، اب میں مارا گیا۔ نیا فتنہ آئے گا، پہلا ویسے بھول جائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر بن چکے ہوں گے۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ اچھا بھلا مومن ہوگا، صبح پتہ چلے گا کافر ہو گیا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے پیچھے وہ دین کو بیچ دے گا۔ قیامت کی نشانی ہے فتنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، راج ہوگا تو جاہلوں کا ہوگا۔ یرفع فیہا العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وینزل فیہا الحرج، اور جاہل جو ہیں جہالت معاشرے پہ غالب آ جائے گی، ویکثر فیہا الحرج، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے لوگ قرآن و سنت کی بات کرنے والوں کے پیچھے کم لگیں گے، بدعتیوں کے پیچھے زیادہ لگیں گے۔ لوگ سیکھیں گے علم تو ان سے جو بدعتی ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ علم سیکھیں گے اصاغر سے، مبتدع سے، جو بدعتی ہیں۔ بدعتیوں کے سامنے نہ کوئی یہ فرق ہوتا ہے صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، من گھڑت قصے، موضوع روایتیں، انہوں نے لوگوں کو بس راضی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کتاب و سنت کو جو زندگی میں داخل کرنے والے ہیں عمل کے طور پہ، وہ بات صرف وہ کریں گے جو قرآن میں آئی ہے، جو حدیث میں آئی ہے، اور قرآن و حدیث کی بات ہی علم ہے۔ اور جو لوگوں کی رضا کے لیے من گھڑت قصص بنا کے نہ جانے کہاں سے نقل کر کے، جن کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، صرف خوشخبریوں پہ لگائے رکھیں گے، لوگوں کو جہنم سے ڈرانا ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا حساب دینا ہے۔ لوگ علم سیکھیں گے تو بدعتوں سے زیادہ کیا کہیں گے؟ گفتگو بڑی میٹھی کرتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ میرے پاس آئے میں اس کی جھولی میں بیٹھ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا یہ جرم ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو عرش پر مستوی ہے، اور رب تعالیٰ نے قرآن میں 7 آیتیں اتاری ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ بات کیا ہے، بات یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا جس طرح پانی بہتا ہے، لوگوں کے پاس مال بھی اتنا آ جائے گا، حتیٰ کہ کوئی صدقہ دینے کے لیے نکلے گا، اس سے صدقہ کو لے گا، کہے گا میرے پاس اپنا، کس کو دینا چاہتے ہو؟ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، عمل نہیں ہوگا، بدعملی چھا جائے گی، لوگ کروڑوں کے مالک ہوں گے لیکن روتے ہی نظر آئیں گے، خوش نظر نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقارب الزمان، وقت میں بے برکتی آ جائے گی، ینقص العمل، باتیں رہ جائیں گی، عمل ختم ہو جائیں گے، ویلقى الشح، بخل آ جائے گا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے کیا ہوا، فراڈ ہو گیا جی، کس کے ساتھ؟ وہ فلاں کے ساتھ۔ کیسے؟ تو یار 6 کروڑ پہ اس کا مارا گیا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں مقروض ہوں، وہ 6 کروڑ کہاں سے آ گئے؟ اور بعض لوگوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے، وہ سنا کیا ہوا جی، کیا ہوا؟ وہ بندہ 7 کروڑ روپیہ لے کے بھاگ گیا۔ اچھا کس کا تھا؟ وہ یار وہ جو آپ کے سامنے نا وہ چھوٹی سی دکان ڈالی ہوئی تھی، یار وہ تو بڑا غریب آدمی تھا۔ اور نہیں، غریب کیا ہے، اس کے اکیلے کے 60 لاکھ روپے تھے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان کو ترس آتا ہے، اس کی مدد کریں،
جب چوری ہوتی تو پتا چلا کہ اس پہ تو 40 تولے سونا چوری ہوگی، اور 40 تولے تو دینے والے کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ بخل، دنیا کی محبت، دو باتیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو مال سے محبت چھوڑ دے گا۔ دو باتیں، پھر سنیے، دو باتیں مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں تو مال کی محبت سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات، جتنا مرضی جمع کر لو، 1 روپیہ بھی کسی نے ساتھ قبر نہیں بھیجنا۔ آپ منت بھی کر لیں کسی درزی کی، جناب آپ میرے بڑی دیر سے کپڑوں کی سلائی کر رہے ہیں، کوئی جیب بھی رکھ دیں، کوئی نہیں رکھے گا۔ چلو کوئی دائیں بائیں 2 لگا دیں، کوئی سامنے بھی 2 لگا دیں، کچھ تو لے جاؤں، نہیں لگائے گا۔ پہلی مصیبت مال کی یہ ہے، جتنا مرضی جمع کر لو، ایک ٹہڑی پیسہ ساتھ نہیں لوگ دیتے، بلکہ کہتے ہیں فارغ ہو بیٹھ کے کوئی حساب کرے، کوئی کیلکولیٹر لاؤ، بغیر محنت کے جو مل رہا ہے وہ تو ملے۔ دوسری مال کی مصیبت یہ ہے، آپ اربوں روپے چھوڑ کے گئے ہیں، ایک ٹیڑ ساتھ نہیں لے کے گئے، لیکن حساب بھی آپ اکیلے کو دینا پڑے گا۔ کھائیں گے اور موجیں اور ماریں گے، حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ کہاں سے آیا تھا، نے کہاں خرچ کیا تھا؟ اگر یہ 2 باتیں سمجھ آ جائیں تو بندہ کبھی اس مال پہ بخل کرتا ہے نہ اس کی محبت پہ، جنت کی محبت کو دور کرتا ہے۔ رب تعالیٰ سے ویسے دعا یہ کیا کریں، میں تو دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان کو اتنا حلال اور پاکیزہ مال دے کہ یہ حرام کی طرف کبھی سوچیں ہی نہ، اور ان کو اتنا دل بھی دے جس طرح صحابہ کا دل تھا کہ اٹھ کے بازار جاتے، کام کر کے جو 2 دینار ملتے وہ بھی لا کے صدقہ کر دیتے، اور ان کے ذہن میں آئے تھی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ او نذرتم من نذر، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور دوسری آیت میں آتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، مقابلہ ہے رب کا اور تمہارا، جتنا تم رب کے راہ میں خرچ کرو گے اتنا اللہ اور دے گا۔ کون جیتے گا؟ اللہ جیتیں گے، اس کے خزانوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فحاشی اور ریانی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فحاشی اور عریانی جو ہے وہ دنیا میں عام نہیں ہو جائے گی۔ اور اس کی ادنا سی مثال یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ عورت کو کاروبار میں شریک کریں گے، بازار سجیں گے، کہتے ہیں جی کاروبار چلتا ہی نہیں، لینی 1 to 5 ہے اور CD 70 ہے، اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے لیے کھڑا کون ہے؟ عورت۔ اب سوچتے ہیں مینٹالٹی ایسے بنتی ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہٹلر تھا، اس کو کسی نے دیا تھا مشورہ، اپنا روب اگر دنیا کے دلوں میں ڈالنا ہے تو آرڈر دے دے ہر گھر میں آپ کی تصویر ہونی چاہیے، اور مائیں بچوں کو جب ڈرائیں تو یہ کہیں تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہٹلر آ جائے گا۔ اس نے ایسے ہی کیا، وہ ہر بندے کی زبان پہ ہٹلر ہی آ گیا۔ مینٹالٹی بنائی جا رہی ہے، لوگوں کی غیرت کے پردے جو آنکھوں پہ ہیں وہ پھاڑنا چاہتے ہیں، چیرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، چور ہمیشہ یہ چاہتا ہے ساری دنیا چور ہو جائے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ بدماش یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا ایسے ہوں، ہم موج میلے منائیں۔ اس طرح نیک بھی چاہتا ہے کہ ساری دنیا نیک ہو جائے، اکٹھے جنت چلے جائیں۔ سوچ سوچ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، بد لوگ رہ جائیں گے۔ يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة، نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک اتنی کیوں ہوگی جتنی کھجور اور جو کے بھوسے کی حیثیت جانوروں کے سامنے ہوتی ہے، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، اتنی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ذلتیں آئیں گی، کس وجہ سے؟ نیک لوگوں کی قدر نہ کی، وہ دنیا سے چلے گئے، ان سے سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، بیٹھے نہیں،
وہ مشن لیا نہیں، رہ گئی باتیں، رہ گئے بس جی ٹیکنالوجی ہوگی اور ساتھ چھتر بھی کھائیں گے اور کھا رہے ہیں مسلمان۔ سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے ایمان کی، یہ ہتھیار، یہ ویپنز ہیں تو اللہ کی نعمت، لیکن کب؟ جب ایمان ساتھ ہو۔ اگر ایمان نہ ہو تو گھر میں یہ ویپن پڑا ہوا بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالت یہ ہو جائے گی کہ بھائی بھائی کو قتل کرے گا اور بھائی بہن کو قتل کرے گا اور بیٹا جو ہے وہ باپ کو قتل کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا 10 نشانیاں جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ دوسری نشانی، ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، وہ جانور بھی عجیب ہوگا، اس جانور کا چہرہ بھی ہوگا اور وہ ساری زمین پہ گھومتا پھرے گا۔ اور بعض نے تو نقل کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی جو لکھتا جائے گا ماتھے پہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، کوئی چیز نہیں چھوڑے گی، کھا جائے گی۔ بحیرہ طبریہ، سمندر، دریا، اس سے گزریں گے سارے کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، دجال آئے گا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر پوری دنیا پہ دھواں چھا جائے گا، پھر زمین کو دھنسا دیا جائے گا۔ ایک خسف مغرب میں ہوگا، ایک خسف مشرق میں ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں ہوگا۔ پوری زمین میں زلزلہ اور دھنسا دیا جائے گا اور حرکت میں آ جائے گا۔ اور آخر کیا ہوگا؟ یمن کے اندر جو عدن شہر ہے اس کے وسط سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کے شام کی طرف لے جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ یعنی توحید باقی جب تک رہے گی قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے کہا تھا عمر کو، عمر فَإِنَّهُ أَتَاكُمْ جِبْرِيلٌ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تمہیں دین سکھانے آئے تھے جس نے اسلام بھی سکھایا، ایمان بھی سکھایا، احسان بھی سکھایا اور قیامت کے بارے میں پوچھا۔ اس لیے ہم بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں، آؤ سیکھو، لوگوں کے پاس جاؤ، لوگوں کو بلاؤ، سمجھاؤ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے اور یہ ہے حسن اخلاق۔ اور آنے جانا جو ہے، آمد اور رفت جو جبریل کی، اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے جانا بھی چاہیے، لوگوں کو بلانا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد